مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اس لیے لوگوں کو اجازت دیا کرو بھائی میرے اندر کوئی خامی ہو. میں نے مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے, کچھ برائیاں عورتوں میں ہوتی ہیں, کچھ مردوں میں ہوتی ہیں. جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو عام طور پہ مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے کہ وہ اپنی غلطی سننے کے لیے تیار, یہ مردوں میں دیکھا ہے ہم نے, ایک دم طیش میں آ جاتا ہے. مجھے یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے, تکبر. او بھائی تو سن تو لے, ہم تب کو الزام تھوڑی لگا رہے ہیں. غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو ایک دم سے, ایک دم جو ہے نا اپنی بیوی کو آنکھیں دکھانے لگے ہو, اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. کوئی فحش الزام نہیں لگایا ہوتا, ویسے ہی کہ یہ یوں نہیں کر رہا, یوں نہیں کر رہا, خرچہ نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ. تو سن تو لو, آرام سے سنو ٹھنڈے دل سے. پھر اگر آپ سمجھتے ہو بھائی یہ غلط ہے تو تمیز سے اس کا جواب. لیکن جو غصہ آنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بارے میں فرض کیا ہوا ہے کہ میں اتنا نیٹ کلین پیدا ہوا ہوں کہ میرے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی. یہ ہے تکبر, اس کی سزا ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی خاندانی جرگے ہوا کرے نا, بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, تو ٹھنڈے پیٹوں ان الزامات کو بول لو نا بھائی, سن لیا کرو. عورت کو بھی چاہیے سنے, آرام سے تمیز سے جواب دے. آدمی کو بھی چاہیے, لیکن آدمی اگر نیک ہوتا ہے نا, ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ تو سن لیتا ہے. جو نیک قسم کے جن کی پرسنالٹی وہ نہیں سننا چاہتے, وہ کہتے ہیں ابے وہی ہماری تو شخصیت مجروح ہو رہی ہے. بھائی سن لے آرام سے بیٹھ کے تمیز سے. یہ کیوں فرض کیا ہوا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک صاحب کے بارے میں نا, اچھا ان کی الگ الگ عجیب عجیب سی تقریریں مارکیٹ میں آ رہی تھیں. زیادہ مشہور نہیں ہے وہ, کوئی غیبت بھی نہیں ہے اس میں, آپ لوگ جانتے بھی نہیں. اچھا ان کو جب کوئی بات بتاؤ تو ایک دم طیش میں آ جاتے وہ. تو میں نے کہا یار ان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے بھی ہیں اور عجیب سے عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلطی بتاؤ تو غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو ایک ان کے کسی قریبی آدمی نے مجھے کہا کہ اصل میں ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بڑا صحیح تجزیہ کیا تھا. غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کس کی بات, نہ ان کو بھی نہیں پتا چلے گا, اور بڑا زبردست تجزیہ کیا. واقعی حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا چونکہ میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں لہٰذا میں بھی کیا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا, جس نے شکایت لگائی نا کہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ بیچارے معذور ہیں, یہ ان کو وہم اس قسم کا ہو گیا کہ میں کیا ہوں, بہت نیک. یہ وہم کی وجہ سے ہو گیا ہے. یعنی وہ ان کا دفاع کر رہا تھا کہ بھائی یہ ان کا قصور نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں کس نے بول دیا کہ آپ کیا ہیں, بہت نیک ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سچ سمجھ بیٹھے. تو ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے حضرت نیک ویک دنیا میں اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا, سب نارمل صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, اگلا بتا دیتا ہے, آپ سوری کر لیتے ہیں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی, آدم علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ نے کہا چلو معاف کر دیا. آدم نے یہ تھوڑی کہا اللہ نہیں, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ جو جیسے جسم کا لباس چھن گیا نا آدم علیہ السلام سے, تو ہم اور آپ ہوتے یا ہم جیسے نالائق لوگ ہوتے ہم کہتے یہ کیا ہو گیا بھائی, صرف اتنا سا درخت کے قریب گیا ہوں, اتنا سا چکھا ہے, اور یہ بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح یہ والا ہے کہ یہ والا. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں, دریا میں ڈوب رہا ہے. لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں. فوراً بیان کیا ہو گیا, کہہ رہے میں تو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ میٹھی دیگ یا مرچوں والی بریانی چاہیے, زردہ چاہیے, میں تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہی مجھے واپس اندر کر دیا. کنجوس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو غلطی کر کے اکڑتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, غلطیوں کی تعویلات. آدم علیہ السلام کا لباس چھینا تو کوئی تعویل نہیں,
کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, ابھی مجھے پہلے وضاحت تو کرتے, میں تو سمجھ رہا تھا یہ درخت سے مراد عین یہ والا درخت ہے, تو یہ تو وہ والا یہ والا تھوڑی ہے, اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر یہ وہ تھوڑی ہے, پہلے وضاحت تو نا 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 بھائی, اللہ کے سامنے لڑ رہے ہو, اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے, اس کو دلائل دے رہے ہو, اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے. فوراً آدم نے کہا اللہ غلطی ہو گئی, یہ کیا ہو گیا, میں نے غلط کیا یہ کھا کے, کوئی تعویلات نہیں. تو اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن, ہم سب خطا کار ہیں, وخیر الخطائین التوابون, بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. خیر, تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. شیطان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تو جتنا چاہے گمراہ کر, مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بولو کھلا ہوا, سچے دل سے توبہ کر لینا. تبھی تو آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی, تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فوراً جواب دے دیا کہ بھائی یہ ملامت بنتی نہیں ہے, کیونکہ توبہ کر چکے تھے. تو آدم علیہ السلام, شیطان سے بھی غلطی ہوئی, اکڑ گیا. آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان نے کروائی, یہ نہ کھانا کھا لیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے, وہ سب سے پہلی سزا, ہم نے جنت کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, آدم اور حوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کر دیے. حالانکہ میاں بیوی تھے, آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا, بلا وجہ, یہ اچھا حیا کے خلاف ہے, تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا. میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا, خام خواہ میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نارملی ایک جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پراپر ڈریس ہوتا ہے نا, وہ چڈی بنیان میں تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, شرم آتی ہے اس کو. تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ حیا کو. بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو اب حضرت آدم اور حوا کو احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہوئی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے ہم نے توبہ کر کے, لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کیسے منائیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے, میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو. کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں, کیا انداز ہے سمجھانے کا. یعنی غلطی ہو, ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک مہلت دو. اللہ کہتے ہیں مہلت دے دی, یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو, اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے. جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی. اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا. اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو, سوری کرنا سیکھو. اور یاد رکھو اپنے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے مان لینا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی سے توبہ کرنے کے مترادف ہے. آپ سے غلطی ہوئی, باپ کی نافرمانی ہو گئی, تو باپ سے معافی مانگتے ہوئے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ سوچ کے معافی مانگا کرو یہ اصل میں باپ سے مانگ رہا ہوں, مگر کس کے حکم پہ؟ اللہ کے. تو یہ اللہ ہی سے معافی مانگی جا رہی ہے, شرماؤ نہیں اس میں. ماں سے اگر معافی مانگنی پڑ جائے, شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو یہ سوچ کے مانگا کرو کہ یہ کس سے مانگ رہا ہوں میں اصل میں. اللہ نے حکم دیا نا کہ ان سے معافی مانگ, ان کو منا کے رکھو. اس لیے اس میں بڑے بھائی سے معافی مانگنی پڑے, تکبر مت کرو. بولو بھائی یہ کس کا حکم ہے رشتہ داری جوڑنا؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خاطر مانگ رہا ہوں میں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا. اس سے پتہ چلتا ہے ایک جھکنا انسان کا اللہ کے لیے نہیں, چاپلوسی کے لیے, مکھن لگانے کے لیے, دنیاوی مفاد. جو باس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں, یس سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں نا باس کے سامنے, مکھن لگا رہے ہوتے ہیں, سر سر پلیز سر. بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں,
حالانکہ غلطی بہت سے ہو رہی ہوتی ہے. سوری کون کر رہا ہوتا ہے؟ آپ, کہ یار تنخواہ جاب سے نکال دیں گے. یہ جھکنا اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ پیسوں کے لیے. بھائی کے سامنے جھکنا, بڑی بہن کے سامنے جھک جانا, ماں کے سامنے جھک جانا, خالہ پھپھو چچا کے سامنے جھک جانا, یہ اللہ کے لیے, کیونکہ آپ یہ تواضع اختیار کر رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے. اپنے استاذوں کے سامنے جھک جانا, کسی بوڑھے کے سامنے جھک جانا. بوڑھے سے غلطی ہو تو بھی سوری کون کرے گا؟ بولو نا, آپ کرو. بھائی حدیث میں آتا ہے ان من اجلال اللہ, ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش بوڑھے کا اکرام اصل میں کس کا اکرام ہے؟ اللہ کا اکرام ہے. اللہ نے حکم دیا اس بوڑھے کا احترام کرو. آج بوڑھوں کے بارے میں عجیب تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس بڈھے کو دیکھو کیا ہو گیا, اس بڈھے کو. یہ تبصرہ بہت غلط ہے بھائی. وہ بوڑھا ہو گیا تو آپ کے لیے قابل احترام ہے وہ, اور اس کے احترام کا کس نے حکم دیا؟ تو یہ تکبر ہے, کل آپ کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے. تو بوڑھا اگر غلط بھی ڈانٹ رہا ہے, جوان آدمی کی ذمہ داری ہے اس کی ڈانٹ کو برداشت کریے, سن لے یار, چھوڑو, نظر انداز کرو. اس میں کیا بحث کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے, بس برداشت کر لے آدمی. میرے پاس کیسز آتے ہیں نا, ماں بعض دفعہ آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر, بہو ایسا کر رہی ہے, بیٹا پھر جواب دیتا ہے نہیں ایسا نہیں کر رہی, ایک جنگ شروع ہوتی. میں بیٹے سے کہتا ہوں یار ماں سے الجھنے کی ضرورت نہیں, کچھ سیاست سے کام لے لو. ماں کے سامنے دلائل نہیں چلتے, وہ اور غصے میں آئے گی, بولے گی میں نے پیدا کیا, میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات, اور سائڈ کس کی لے رہا ہے, وہ تو اور غیرت میں آئے گی. میں نے کہا کوئی کمپرومائز کر لو یار, اماں کو کچھ, اب اماں کو کون سمجھائے گا اس عمر میں, تو کچھ کمپرومائز کر لو. اب وہ 10 طریقے ہوتے ہیں, کچھ سیاست سے کام لے لو, کچھ بیچ کا راستہ اختیار کر لو, بحث نہیں کرو. وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, اصل میں لڑائی ہوتی ہے, پھر گھروں میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں. کچھ سیاست جو ہے نا, سیاست حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے. جمہور علماء کے نزدیک تو بالکل واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. امام حنیفہ کے نزدیک یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ, یعنی گول مول بات. کیا مطلب؟ تھوڑا گھما پھرا کے بات کرنا تاکہ کیا پیدا ہو جائے, جوڑ پیدا ہو جائے. تو یہ غلط بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم بات جب بھی کرتے ہیں ایک نمبر, ہم ٹو دا پوائنٹ بالکل کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. جو ہر جگہ کلیئر کٹ بات کرتا ہے وہ گھر کبھی بھی, بولو نا, نہیں چلا سکتا. لچکدار آدمی, جس فلیکسیبلٹی ہو اس کے اندر نا, وہی ہمیشہ معاشرے میں اچھا سروائیو کرتا ہے. اب کلیئر کٹ اماں کو بتا دیا مجھے اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے, کلیئر کٹ, جھوٹ نہیں بولتا میں. کیا ضرورت ہے اس کے سامنے بولنے کی بھائی, اس کو تو وہی ہو گیا یار, مجھے بتا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ اس کی طرف ہے, میری طرف تو ہے ہی نہیں. کلیئر کٹ تو یہی ہوگا نا. یہ بات آپ بولو اپنے سسر سے کہ آپ کی بیٹی سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے, یہ کلیئر کٹ وہاں چلے گا. حقیقت ہے یہ. ابا اماں کے سامنے تو ان کا غلام بن کے رہنا ہے. بھئی یہ بھی کون آ گئی, پتہ نہیں زیادہ ہو گئی تھوڑی سی, تھوڑا کم کر لینا اس کو جا کے, میں تو انتہا کو بتاؤں گا نا. تو گھروں میں سیاست سے چلا جاتا ہے, کلیئر کٹ کہیں بھی نہیں چلتے. لوگ کہتے ہیں سیاستدان باتوں کو گھماتے ہیں, یہ نہیں گھمائیں تو ان کو ایک ووٹ بھی نہ ملے. ایک سیاستدان اگر یوں تقریر کرے بھائی آپ مجھے ووٹ دیں, میں اسکول بالکل بھی نہیں بناؤں گا, وجہ اس کی یہ کہ فنڈ ہی نہیں ہے. ووٹ لینے سے پہلے اگر وہ یہ کلیئر کٹ باتیں کرنا شروع کر دے تو ووٹ ملے گا. اس وقت تو وہ جوش میں کہے گا بھائی آپ مجھے, وہ میں اکثر پرانا لطیفہ ہو گیا, ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 اسکول بناؤں گا, لڑکوں کے لیے الگ, لڑکیوں کے لیے الگ. لوگوں نے کہا ہمارے ہسپتال نہیں. اس نے کہا ووٹ دیں, خواتین کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. ایک نے کہا ہمارے میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, جوش میں تقریر کرتا, میں 2 ہاسپٹل بناؤں گا, ایک مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ. تو پھینکنا ہے تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو سیاستدان لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں جب بن جائیں گے پھر غور کریں گے کیا کہا تھا ہم نے, ابھی تھوڑی, ابھی تو پھینکتے رہو بیٹھے. تو خیر اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جتنا یہ بول رہے ہیں. تو جھوٹ نہ ہو,
ذاتی مفاد کے لیے نہ کیا جائے، لیکن اگر جوڑ پیدا کرنے کے لیے، صلح کے لیے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی کلیئر کٹ بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، موقع دیکھنا چاہیے یہ بات کہاں کرنے کی ہے، یہ یہاں کرنے کی ہے یا نہیں ہے، تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، تو اللہ خود سکھا رہا ہے کیوں آدم کے دل میں کیا تھی، ندامت۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ بولو گے تو میری رحمت جوش میں آئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات اچکے، یعنی اللہ نے آپ کے دل پہ القاء کیے، اور کیا کہنے لگے آدم اور حوا مل کے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اب ہم تیرے ہاتھ میں۔ تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، جب آدم نے یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا، وَهَدَا، اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلایا، غلطی نہیں ہونے دی آدم سے آئندہ، اور اللہ نے کہا میں تیری حفاظت خود کروں گا۔ تو اس میں ہمیں سبق مل گیا کہ بھائی غلطی تو آدم سے ہوئی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے تواضع کا، کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے نا تو یہ نہیں ایک دم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ کی کوئی غلطی آپ کو بتا رہا ہے، غور سے سنو، غور کرو کہ یار شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو، تسلی سے غور و فکر کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ اگر آپ کا خیال ہے غلط کہہ رہا ہے تو اس کو آرام سے سمجھا دو، نہیں یار آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ کو ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جس میں تکبر ہوگا اس کو ایک دم ماتھے کیا آئے گا، تیش، مجھے کیسے بول دیا۔ اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ دوسروں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی غلطیاں نکالیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطیاں کرتے کرتے ان غلطیوں پہ اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے، اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں، میرے علاوہ تمام ٹیچرز لیڈیز ہیں، یعنی ایک میرے علاوہ 15 خواتین پڑھاتی ہیں، اور ہیڈ ماسٹر کا میرے اوپر بہت اعتماد ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ خواتین میرے ساتھ بہت فری ہیں۔ کیوں فری ہو رہے ہو؟ 4 خواتین سے شادی کر لو، ان میں سے آپ کے پاس تو اتنا اچھا آپشن ہے، 15 خواتین ہیں، آپ ان 15 سے بولو جو 4 میرے نکاح میں آنا چاہتی ہیں ادھر چھاؤں میں آ جائیں، سائڈ پہ آ، سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا گھبرانا، جو آ جائیں ان سے نکاح کر لیں۔ سب کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ 4 کرنی ہے، ایسی چھاؤں میں لے آئیں، بولے جو آ جائیں نکاح پڑھو ان سے، جو نہیں آ رہی جو نہیں آئے۔ فری ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب بہت اعتماد کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ کیا پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اکثر لڑکیوں کی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کی اکثر نخرے ہوتے ہیں اور شرم و حیا بھی کم ہوتی ہے ایسی لڑکیوں میں۔ پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ان کے مینٹل لیول اچھا ہوتا ہے۔ باقی جو شرم و حیا کا تعلق زیادہ خاندان سے زیادہ ہے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے سے نہیں۔ خاندان میں اگر شرم نہیں ہے تو ان پڑھ ہو کے بے شرم بھی ہوگی، بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی آپ کے لیے۔ اور اگر خاندان میں حیا ہے تو پڑھی لکھی ہو کے بھی حیا ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی لڑکیوں سے ہی کریں، ان پڑھ سے بھی کریں، پڑھی سے بھی کریں، آپ کی مرضی، جو رشتہ جس کو مل جائے اس سے کر لیں آپ، لیکن اس کا پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی فیملی سے۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں ہمارے علم میں ہیں، بہت بڑی ڈاکٹرز ہیں جو ناخن کا بھی پردہ کرتی ہیں، ایسی خواتین ہیں، اور ایسی بھی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ بالکل آزاد خیال ہے۔ تو اس کا تعلق لڑکی کے خاندان سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ مینٹل لیول ملنا چاہیے نا، تو اگر کسی پڑھے لکھے کو پڑھی لکھی مل رہی ہے تو کر لے شادی، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مینٹل لیول مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے مجھے جو چیز نظر آتی ہے، مینٹل لیول ملنے کا بھی خاندان سے زیادہ تعلق ہے۔ عورت کا جو خاندان ہے نا وہ بہت ویلیو رکھتا ہے۔ سب سے پہلے شادی سے پہلے اس کا خاندان دیکھا کرو کہ تمیز کے لوگ ہیں یا نہیں، ان پڑھ ہو تمیزدار ہو وہ چل جائیں گے،
اور پڑھی لکھی ہو اگر تمیز نہیں ہے وہ نہیں چل سکتی. تو خاندان کو سب سے پہلے فوکس کرو, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. اچھا میرے بھائی, اگر رشتہ طے ہوا ہو دینداری کی بنیاد پر لیکن شادی کے بعد معلوم ہو کہ لڑکی زیادہ دیندار نہیں ہے تو کیا طلاق دینی چاہیے؟ دیکھو, نکاح سے پہلے کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں, شادی کے بعد کے احکام. پہلے تو خوب چھان پھٹک کے کرو, بے دین سے شادی نہ کرو, بڑے نقصانات ہیں آگے اولاد کا. لیکن جب ہو گئی تو پھر چھوڑنے کے میں پھر اس کے اصول, جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے. یہ چھوڑنے چھاڑنے والے معاملات میں بہت آدمی بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ لڑکی بھی ہوتی ہے. جنہوں نے بھی چھوڑا ہے نا, طلاق دی ہے, اکثر 95% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں. تو اس لیے جب ہو گئی شادی تو اب جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہ ہو انسان زبان پہ طلاق کا لفظ نہ لے کر آئے, کمپرومائز کرے, گزارا کرے. یہ شریف آدمی ہونے کی علامت ہوتی ہے, اور اس سے آپ کی اس کی برکتیں آپ کو بعد میں ملیں گی. پہلی دفعہ جو گھر بستا ہے نا, اصل وہی ہوتا ہے. یہ طلاقیں دے دے کے شادیاں, اور پھر یہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے. تو جب تک ناقابل برداشت معاملہ نہ ہو انسان کبھی بھی ڈیورس کی طرف نہ جائے. وہ بے دین ہے تو برداشت کرے, اس کو محبت سے سمجھاتا رہے بس, اور وہ سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. جب 2-4 بچے ہوتے ہیں تو پھر عورت کمپرومائز کرتی ہے. وہ پھر شوہری کے گھر کو اپنا, حضرت حکیم اختر صاحب بیان فرما رہے تھے, کسی نے کہا حضرت میری شادی ہوئی اور میری بیگم کا میرے گھر میں دل نہیں لگتا, ہر تھوڑے دن اپنی اماں کے یہاں چلی گئی ہوتی ہے, میں بڑا تیش میں آیا ہوں, یہ جو ہوتا ہے نا, بڑا شروع میں تو بڑا جوش میں آیا ہوتا ہے نا آدمی, میں یوں کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابھی 2-4 بچے ہو جائیں گے, اسی گھر کو اپنا سمجھے گی. ابھی تو نئی رخصت ہو کے آئی ہے, اس کو وہ وہاں زیادہ پروٹوکول ملا ہے, ابا ہیں, اماں ہیں, بہنیں ہیں, تھوڑا برداشت کرو. بڑی اچھی نصیحت کی نا. کہا 2-4 بچے ہو جائیں گے تو اسی گھر کو کیا سمجھے گی. اولاد کے بعد عورت کو اپنے میاں کا گھر اپنا گھر لگتا ہے. یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ میاں بیوی کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. اگر اولادوں کا سیٹ اپ نہ ہوتا, میرا خیال ہے 99% شادیاں ناکام ہوتی. 99% بچہ ہو جاتا ہے, آدمی بھی کہتا ہے بھائی طلاق دی تو میرے بچے کو اس سے اچھی اماں مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہی نہیں, ملے گی کہاں سے. اور عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کسی دوسرے سے شادی کروں گی, وہ اس کا سوتیلا ہوگا, وہ اس کا سچی مچی کا ابا نہیں ہوگا, وہ بھی بچے کی وجہ سے گزارا کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد بڑی نعمت ہے.